پہلے تو میں بتاؤں تیاریاں ہماری تو بڑی شاندار جا رہی ہیں، اور اس دفعہ عوام جو سرپرائز دے گی نا وہ ساری دنیا دیکھے گی. یہ بالکل وہی والا سرپرائز ہوگا جو 9 اپریل کی رات کو سڑکوں پر تھا، جب آپ نے ایک جمہوری حکومت کو بیرونی مداخلت کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اتارا تھا. اور یہ وہی والا سرپرائز ہوگا جو 8 فروری کو ہمارے عوام نے آپ کی پوری الیکشن مینجمنٹ کو الٹا کے رکھ دیا تھا. یہ وہی والا سرپرائز ہوگا جو پی ٹی آئی نے آپ کو کانا میں بھی دیا تھا، سنجانی میں بھی دیا تھا، اور اس کے بعد ڈی چوک پر بھی آپ ہمارے لوگوں کو شیلز مار کے تھک گئے تھے، لیکن ہماری عوام نہیں تھکی تھی. یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، اور رات جو خان صاحب پہ پرچہ ہوا ہے، تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، نہ اب ایف آئی آرز کی کوئی اوقات رہ گئی ہے، نہ اے ٹی اے کی کوئی اوقات رہ گئی، اور نہ آپ نے عدالتوں کی کوئی اوقات رہنے دی ہے. کیونکہ کل جب خان صاحب کو عدالت نے رہائی کا آرڈر دیا تو ایک اور پرچہ کرنے کا مقصد ہے کہ عدالت کی رہائی کا حکم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی رہائی کا حکم بھی ایک کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، یہ جو عدلیہ کے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، صرف ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، ظلم تو اب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہمیں چھوڑیں، آپ اپنے لیے تو کھڑے ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھروں تک آگ پہنچے گی تو ساری دنیا کے گھر محفوظ رہیں گے. سب کے گھروں تک باری باری آگ پہنچے گی، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اکیلے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، یا جڑ کر ایک ہو کر 24 نومبر کو خان کی کال پر نکلنا ہے. اور چلتے چلتے ایک بات میں مقتدرہ کو بتانا چاہتی ہوں، خان صاحب پہ ایک پرچہ ضرور کیجیے گا، بہادری کا، شجاعت کا، جرت کا، فستائیت کا، جوان مردی سے مقابلہ کرنے کا. ایک تمغہ ضرور دیجیے گا کہ میرا لیڈر آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، آؤٹ آف دا باکس آ گیا ہے. آپ نے آج تک وہی لیڈر دیکھے تھے جو ڈیل کر کے، جن کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے اور وہ لندن کی فلائٹ پکڑ لیتے تھے یا جدہ کی فلائٹ پکڑ لیتے تھے. یہاں پر جو مرضی کر لیں، میرا لیڈر چھوٹے دروازے سے نہیں نکل کر آئے گا، وہ سر جھکا کر اپنے عوام کی حقیقی آزادی لے کر بڑے دروازے سے سر اٹھا کر آئے گا. میڈم کیا کہتی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں اتری ہوئی ہیں، باقاعدہ طور پر ایم پی ایز ایم این ایس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 5000 لانے اور 10,000 بندے. آپ کیا سمجھتی ہے کہ علی امین گنڈاپور سے اختلافات ہیں ان کے، یا علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اس لیے وہ اس طرح سے اقدامات کرے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور جو ہے نظر نہیں آ رہے جلسے کے حوالے سے، اور خواتین کی تعداد جو ہے پشاور میں اس جلسے کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی، اس کے حوالے سے بھی بتائیں. میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب اور ان کے پورے خاندان کو، بی بی صاحبہ کو، علیمہ آپا کو، عثمہ آپا کو، نورین آپا کو، اور ملٹری کسٹڈی میں بند ہمارے باقی لوگوں کو اور حسان کو. اس خاندان نے قربانی کی جو مثال دی ہے، میرا نہیں خیال جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے کسی اور خاندان نے اتنی قربانیاں دی ہوں. جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا تو ہمیں نہایت افسوس یہ ہوتا ہے، وہ لوگ کہاں پر تھے جو یہ بات تب نہیں کرتے تھے کہ خان صاحب کی بے گناہ بیوی کو عدت کیس جیسے کیس میں پھنسایا گیا، ان کے ساتھ جس طرح سے شرمناک ٹرائل کیا گیا، جس طرح سے ان کو رہائی کے بعد دوبارہ توشہ خانہ 2 میں گرفتار کیا گیا. تب ہم لوگوں کی یہ ساری سمجھ بوجھ، سیاست میں کسی کا کردار کیوں نہیں جاگا تھا؟ اس کا جواب صرف اتنا ہے، ہم سب کے خاندان تب سامنے آئے جب ہم سب خود جیلیں بھگت رہے تھے، عدالتیں بھگت رہے تھے. ہمارے حلقوں میں تب نکلے جن کا کوئی سیاسی کردار نہ پہلے تھا نہ ہوگا. یہی میں کہنا چاہتی ہوں، بشرا بی بی صاحبہ نے ایک ہی جرم کی سزا پائی ہے، وہ اپنے شوہر سے وفاداری نبھانے کی. علیمہ آپا، عظمہ آپا اور نورین آپا نے ایک ہی سزا پائی ہے، اس وطن سے محبت کی اور اپنے بھائی سے محبت کی. تو مجھے صرف اتنا کہنے دیں، ان محبتوں کو، ان پیارے رشتوں کو یہ کہہ کر رسوا نہ کریں. باقی علی امین صاحب ہو، میری باقی کے پی کے کی لیڈرشپ ہو، میری فیڈرل کی لیڈرشپ ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، مجھے نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑے کہ ہم حالات کو نہیں دیکھتے، اور ہم حالات کو دیکھے بغیر یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا. مجھے اتنا کہنے دیں کہ آج 3 مختلف شہروں میں میری ہی صرف پیشیاں ہیں، اور لاتعداد مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کے اوپر.
اس کے باوجود ہر کوئی بساط سے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے، لیکن سلوٹ ہے ہماری عوام کو جو پھر بھی لیڈر نہ ہونے کے باوجود، گراؤنڈ پر نہ ہونے کے باوجود، ہم شاید ان سے اس طرح مل نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ پوری طرح موبلائزیشن بھی کر رہی ہے اور 24 نومبر کی تیاری کے لیے سرگرداں بھی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت ہمارے نہ اختلافات ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، سب متحد ہیں ایک نام پر جس کا نام عمران خان ہے، ایک نظریے پر جس کا نام عمران خان ہے، اور ایک چیز کے اوپر جو پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم سے میری استدعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ہمارے بازو بنیں۔ ٹھیک ہے، صرف ایک بات جو میں کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے توسط سے، ہم پر بہت سے مقدمے ویسے تو تھانہ جلنے کے ہیں، لیکن ایک ایسا مقدمہ کیا گیا جہاں پر ہم کسی چیز کا حصہ نہیں تھے۔ میں کیوں اس چیز کو لے کر آنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ مجھے یہاں لوگوں کو بتا لینے دیا جائے کہ ایئر فورس کے جہاز کسی کی سرجریوں کے لیے پاکستان سے جینوا تو جا سکتے ہیں، ہمارے ہیلی کاپٹر کسی کے سری پائے نہاریاں تو لا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو 12 شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں لانے کے لیے ہمیں خچروں پر ان کی لاشیں رکھ کر ان کی جو بے حرمتی کی گئی وہ قابل مذمت بھی ہے۔ اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم نے اس وقت شہداء کی کے ساتھ کسی قسم کی جو ہم پر الزام لگائے گئے ایسا سوچا تھا، نہ آئندہ ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن میں ارباب اختیار سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، پاکستانی عوام کا دل ان شہداء کے ساتھ دھڑکتا ہے جن کے خون اس وطن کی مٹی کے لیے بہتے ہیں۔ خدا را ان کے خون کی قدر کریں، ان کی جو یہ شہید ہوئی ان کے جسد خاکی ہیں، انہیں پاکستانی پرچم میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ لپیٹ کر اور ان کو گارڈ آف آنر دے کر لایا جائے۔ ہمارے ریسورسز، ہمارے ایئر فورس کے طیارے، ہماری انرجیز، ہمارا مال و دولت، سب کچھ ایسے لوگوں پر قربان ہے۔ سلوٹ ہے ہماری عوام کو جو پھر بھی لیڈر نہ ہونے کے باوجود، گراؤنڈ پر نہ ہونے کے باوجود، ہم شاید ان سے اس طرح مل نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ پوری طرح موبلائزیشن بھی کر رہی ہے اور 24 نومبر کی تیاری کے لیے سرگرداں بھی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت ہمارے نہ اختلافات ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، سب متحد ہیں ایک نام پر جس کا نام عمران خان ہے، ایک نظریے پر جس کا نام عمران خان ہے، اور ایک چیز کے اوپر جو پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم سے میری استدعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ہمارے بازو بنیں۔